ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. IMF نے پاکستان سے اسمگلنگ کی معلومات مانگ لی اور مطالبہ کیا کہ اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں. IMF نے پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے مختلف شعبہ جات کی تفصیلات مانگ لی ہیں. ذرائع کے مطابق IMF نے FBR اور وزارت خزانہ کو اسمگلنگ کے نقصان کی تفصیل پیش کرنے کا کہا. اسمگلنگ سے ہونے والی ٹیکس نقصانات کی تفصیل بھی طلب کر لی. کسٹم اور لیوی کی مد میں 10 ارب روپے سے زائد کے نقصان کی دستاویز بھی طلب کر لی. ماہانہ 20 لاکھ ٹن سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی تفصیلات بھی مانگ لی، جبکہ اینٹی اسمگلنگ اقدامات کے غیر مؤثر ہونے پر مفصل جواب بھی دینے کو کہا. حالیہ دنوں میں ملک بھر میں اسمگلنگ روکنے کے اقدامات کے نتائج پر IMF نے پاکستان سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے. پاکستانی IT اور بینکنگ سیکٹر میں بھارتی مصنوعات کے استعمال سے مداخلت کا خدشہ بڑھ گیا. ان مصنوعات میں میلویئر وائرس کی موجودگی کا امکان ہے، جس پر وفاقی حکومت نے تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور صوبوں کو مراسلہ بھیج دیا، جس میں بھارتی مصنوعات ترک کرنے کی سفارش کی گئی ہے. بھارتی مصنوعات کا پاکستانی IT انڈسٹری، فن ٹیک اور بینکنگ سیکٹر میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے. وفاقی حکومت کے جاری کردہ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی IT سیکٹرز کی کچھ کمپنیاں، بینکس بھارتی کمپنیوں سے IT مصنوعات خریدتے ہیں. ان مصنوعات میں میلویئر وائرس کی موجودگی کا امکان ہے. ایڈوائزری کے مطابق بھارتی کمپنیوں کی مصنوعات سے پاکستانی بینکنگ سیکٹر کی اہم معلومات کو خطرہ ہے. میلویئر وائرس کی موجودگی سے ڈیٹا اور پرسنل شناخت کی انفارمیشن کے غلط استعمال کا خدشہ ہے، لہذا بھارتی مصنوعات کا استعمال ترک کرنے کی سفارش کی گئی ہے. مراسلے میں تمام صارفین کو بھارتی نژاد آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعات کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے اور متبادل مصنوعات کے لیے کمپنیوں کو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس سے مشورہ کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. پاکستانیوں کی امریکی ویزے کے لیے درخواستوں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں قائم امریکی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں امریکی ویزا درخواستوں کی تعداد اب تک موصول ہوئی درخواستوں میں سب سے زیادہ ہے. ہم پہلے سے کہیں زیادہ ویزا درخواستیں نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. بیان میں کہا گیا کہ ہم نے ہزاروں نان امیگرنٹ ویزا اپائنٹمنٹس کو تیز تر کر دیا ہے. کراچی میں قائم امریکی قونصل خانے میں 2024 کے لیے طے شدہ 10,000 سے زیادہ پاکستانی ویزا درخواست دہندگان کو نوٹس موصول ہو رہا ہے کہ ان کی اپائنٹمنٹس 2023 میں ری شیڈول کر دی گئی ہیں. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایک سال اٹھائے گئے اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو کتنی گہری اہمیت دیتا ہے. امریکی اور سعودی حکام ایک باہمی دفاعی معاہدے کی شرائط پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، جو امریکہ کے جاپان اور جنوبی کوریا جیسے اتحادیوں کے ساتھ فوجی معاہدوں کی طرح ہوگا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدے کے تحت دونوں فریقین خطے میں یا سعودی سرزمین پر کسی دوسرے ملک کے حملہ کرنے کی صورت میں فوجی مدد فراہم کرنے کا عہد کریں گے. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بائیڈن انتظامیہ سے اپنے ملک کو سویلین جوہری پروگرام تیار کرنے میں مدد کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، جس کا کچھ امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کا احاطہ کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ جو دوسرے اتحادیوں کے ساتھ کیے جانے والے امریکی معاہدوں سے ملتا جلتا ہو، یقینی طور پر کانگریس میں سخت اعتراضات اٹھائے گا، کیونکہ بعض قانون ساز بشمول ڈیموکریٹس سعودی حکومت کو ناقابل اعتماد شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں. اسرائیلی فوج نے بھاری اسلحے کے ساتھ جنین کے پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول دیا. 4 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کے نہتے فلسطینیوں پر مظالم جاری. صہیونی فورسز کا جنین کے پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 4 فلسطینی شہید، 20 زخمی ہو گئے. ایک شہید فلسطینی کی شناخت 25 سالہ یوسف سالم رضوان کے نام سے ہوئی. دوسرے فلسطینی کو غزہ کی پٹی پر فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، جبکہ اسرائیل کا سرحدی کراسنگ کھولنے کے انکار سے ہزاروں فلسطینی روزگار سے محروم ہو رہے ہیں. نگورو کاراباخ کے مسئلے پر آذربائیجان اور آرمینیا پھر آمنے سامنے آ سکتے ہیں. آذربائیجان نے نگورو کاراباخ میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خصوصی اقدامات کا اعلان کیا ہے. آذربائیجان حکومت کے مطابق خطے میں امن کے لیے ایکشن لینے سے گریز نہیں کیا جائے گا. نگورو کاراباخ آذربائیجان کا حصہ ہے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں رکھنے کے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ آرمینیا نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے. عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے آ سکتے ہیں. ماضی میں ہونے والی جنگ روس کی سالسی میں ہونے والے مذاکرات کے بعد ختم ہوئی تھی، لیکن نگورو کاراباخ کے معاملے پر جنگ کے بادل دوبارہ منڈلانے لگے ہیں. آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورو کاراباخ متنازع حیثیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.